طرح طرح کے فتنے، اور ہر سال ایک مسئلہ۔ اب اس کا رونا پیٹنا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لوگ ڈالنا شروع کر دیں گے کہ کٹے کی قربانی، بھینس کی قربانی کے بارے میں۔ تو جو لوگ لوگوں کے اندر، ذہنوں کے اندر فتنے بپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب وہ آئے روز اس کام کو اندر لگ گئے ہیں، شروع ہو چکے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں جاری ہو چکی ہیں۔ تو اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کٹے کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ سارے فقہائے کرام بالخصوص احناف جو ہیں اس کو بالکل جائز حلال سمجھتے ہیں، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں وارد ہوتا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، گزشتہ سال بھی اسی موضوع کے اوپر ایک بھائی کے سوال پر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کا لنک بائیو میں ڈال دوں گا، آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ ایک اور دوست نے اسی حوالے سے یہی سوال دہرایا ہے، اس کے جواب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مختصراً پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کٹے کی جو قربانی ہے اس کے بارے میں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے کی ہے، یا ان کی سنت ہے، یا حضور نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا ہے، یا قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے من بہیمۃ الانعام کے اندر۔ تو یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، اور 1400 سال سے علماء کرام، فقہائے کرام اس پر دلائل دیتے آ رہے ہیں۔ جس نے ماننا ہے اس نے ماننا، اور جس نے نہیں ماننا اس کے سامنے آپ جو مرضی کر لیں، اس نے نہیں مانا۔ لیکن مختصر سی گفتگو یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے من بہیمۃ الانعام کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ جن لوگوں کی قربانی کرنی ہے ان میں گائے ہے، اونٹ ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، یہ جانور ہے، لیکن بھینس کا یا کٹے کا ذکر نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، یہ میں نے گزشتہ سال بھی، اور جتنے بھی ہمارے علماء اہل سنت و جماعت اس پر دلائل دیتے ہیں، سب سے پہلے یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کٹا ہے، بھینس ہے، یہ عربی جانور نہیں ہے۔ حضور نبی کریم کے زمانہ اطہر کے اندر آج بھی یہ سعودی عرب کے علاقوں میں، عرب کے علاقوں میں نہیں پایا جاتا، یہ اجمی جانور ہے۔ لیکن جو اس کے احکام ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، جو اس پر احکام لاگو ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے باقارہ یعنی گائے کے احکام ہیں۔ اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، کہ جو احکام گائے کے اوپر لاگو ہوں گے وہی اسی کے اوپر لاگو ہوں گے بھینس کے۔ تو جس طرح گائے کی قربانی دینا جائز ہے، اسی طرح اس کی قربانی دینا بھی جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں بالخصوص اہل حدیث حضرات، تو فتاوی اہل حدیث یہ ان کے ہی مسلک کا ایک فتاوی ہے، اس کو کھولے، اس کے صفحہ نمبر 24 یا 25 کے اوپر بعض جو اس کے نسخے ہیں، اس کے صفحہ نمبر 24 ہے، ایک دو صفحے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں نسخے کے لحاظ سے، سنہ اشاعت کے لحاظ سے، تو صفحہ نمبر 24 پر فتاوی اہل حدیث کے اندر یہی مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا بھینس یا کٹے کی قربانی جائز ہے، تو انہی کے شیخ اعظم نے انہوں نے کہا کہ بالکل جائز ہے، اور جو احکام بہیمۃ الانعام کے اندر بقرہ کے اوپر لاگو ہوں گے، گائے کے اوپر لاگو ہوں گے، وہی بھینس اور کٹے کے اوپر لاگو ہوں گے۔ اور اس کو عرب کے اندر، عربی میں الجاموس کہا جاتا ہے، تو وہی احکام بقرہ والے جاموس پر لگیں گے، تو اس کی قربانی کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ انہی کے فتاوی کے اندر، فتاوی اہل حدیث کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے۔ پھر 8-10 پیج چھوڑ کر اس کے اندر مزید انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔ تو جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کے فتاوی جات کو دیکھ لیں۔ اور ناظرین مکرم، پھر دوسری بات، سارا سال یہ لوگ گائے کا دودھ پیتے ہیں، اس دودھ سے لسی پیتے ہیں، دہی کھاتے ہیں، گھی بناتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں، پنیر کھاتے ہیں، سارا سال کھاتے رہتے ہیں۔ کساب کی دکان پہ اگر کٹے کا گوشت یا بھینس کا گوشت ہو تو وہ بھی لے کے کھاتے ہیں، کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن جب قربانی کا دن آتے ہیں، قربانی کے ایام آتے ہیں، تو امت مسلمہ کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی اگر سارا سال تم اس کو کھاتے ہو تو قربانی کے لیے یہ کیوں حرام ہو گیا؟ آسان سی سادی سی باتیں کروں گا، میں وضاحت کے اندر نہیں جاؤں گا، کوئی فلسفے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ نہیں ماننے والے وہ نہیں ماننے والے، سیدھی سی باتیں ہیں ناظرین مکرم، کہ سارا سال کھاتے ہیں، اس پر کوئی حرمت کا حکم نہیں، لیکن جب قربانی کے دن آتے ہیں تو پھر امت مسلمہ کو، آقا علیہ السلام کے غلاموں کو، مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کیا، نہیں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس کا قرآن میں ذکر نہیں، اس کا حدیث میں ذکر نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، اتنا تو دیکھ لو کہ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ سارا سال جب کہ کھاتے رہتے ہیں، قربانی کے دنوں کے اندر انہیں حلت و حرمت یاد آ جاتی ہے۔ اس پر کوئی حکم نہیں ہے
نہ ہی اور پھر فتاوی حدیث اہل حدیث کے اندر ان کے جو بڑے مفتی اعظم ہیں وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں سے گائے، بھینس اور کٹے کا ذکر نہیں ہے، حرمت نہیں ہے، تو اس جاموس کے اوپر بقرہ کے احکام لاگو ہوتے ہیں، لہٰذا یہ حلال ہے، اس کا جائز ہے۔ اور یہ باتیں انہوں نے بھی وہاں فتاوی اہل حدیث کے اندر بھی درج کی ہیں کہ سارا سال تم اس کا گوشت کھاتے ہو، سارا سال اس کا دودھ پیتے ہو، اور پھر وہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں، حدیث کے اندر نہیں، لیکن باقی چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کے احکام ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ اسی طرح جاموس کے اوپر بھی بقرہ کے احکام لاگو ہوتے ہیں، اور عرف عام کے اندر آسان سے سادہ سے لفظوں کے اندر اگر کہا جائے کہ جو بندہ بھینس اور کٹے کی قربانی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، حرام نہیں ہے، حرام سمجھ کر چھوڑنا یہ غلط ہے۔ ہاں اگر نہیں دل مانتا تو آپ بہترین ہے کہ آپ بیل کی، گائے کی قربانی کریں، اونٹ کی قربانی کریں، بھیڑ کی، بکرے کی قربانی کریں، لیکن اگر آپ اس کی قربانی کرنا چاہیں تو بالکل جائز ہے، درست ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر نہ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی ضد بھی نہیں ہے، کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، کوئی ہٹ درمی بھی نہیں ہے کہ آپ نے یہی قربانی کرنی ہے، آپ نہ کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، کوئی آپ کو فورس نہیں کرے گا۔ لیکن حلال جانوروں کو، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، علمی خیانت ہے۔ پھر سارا سال آپ ایک جانور کو استعمال کرتے ہیں اور پھر قربانی کے دلوں کے اندر آ کر امت مسلمہ کے ذہن کو خراب کریں، یہ علمی خیانت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ والسلام۔